کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک، بعض روایت کے مطابق 300 سال تک اللہ سے دعا کرتے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، لیکن اللہ اکبر کوئی جواب نہیں آتا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو یاد رہنا چاہیے، ہم خدا کی رحمت کو یاد کر کر کے اترا رہے ہیں، خدا کی غیرت کو بھی تھوڑا سا توجہ میں لانا چاہیے، اس پر بھی توجہ کرنا چاہیے۔ ہاں اس کی رحمت دیکھ دیکھ کر فجر میں سوتے پڑے ہیں، جنت میں جائیں گے، اس کی رحمت کا تذکرہ کر کر کے زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، اس کی رحمتوں کا ذکر سن سن کر شراب کے پیالے منہ میں اڈل رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ لوگوں کو خیال ہونا چاہیے جب معصوموں کے لیے یہ غیرت کرتے ہیں تو تیری اور میری اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیں خدا کی غیرت پر بھی توجہ کرنا چاہیے۔ لیکن میرا عنوان آج یہ نہیں، اور آج میں کوئی عنوان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ آج ہماری زندگی کا عنوان ہمارے سامنے ہے، محمد ہمارے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم نے 200 سال یا 300 سال تک دعا کی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آدم نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا واسطہ تجھے محمد کا، میری مغفرت فرما دے۔ تو پوچھا جاتا ہے آدم تو نے محمد کو کیسے جانا، تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم کہتے مولا جب میں نے آنکھیں کھولی تھی تو عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں نے محمد الرسول اللہ دیکھا تھا، جنت کے دروازوں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ دیکھا تھا، حوروں کی پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ دیکھا تھا، حوروں کی پتلیوں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ دیکھا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا وہی تو تیرا محبوب ہوگا۔ تو جواب آتا ہے آدم تم نے محمد کے وسیلے سے صرف اپنی مغفرت مانگی، اگر ان کے واسطے سے ساری کائنات کی مغفرت مانگتے تو ہم سب کو بخش دیتے، کیونکہ محمد ہمارے، محمد ہمارے، ہمیں بخشنا کیا ہے؟ ہمیں تو یار کی خوشی چاہیے، ان کے واسطے سے پوری کائنات کی مغفرت مانگتے، ہم معاف کرتے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ نام کا کوئی لذت کوئی مزہ تو کوئی نبی علامہ مزے کی بات کر رہے تھے، ایک بات ذرا کر لیتے ہیں مزے کی، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، آج کے دور کی بات کریں، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اپنے ہاتھ پہ اس کا نام لکھتا ہے نا؟ کتنا جائز کتنا ناجائز اس کی بات نہیں کرتا، کیونکہ جب عشق کی بات آتی ہے تو پھر فتوے کی زبان استعمال کرنا میں کوئی زیادہ دانشمندی نہیں تصور کرتا، آپ مجھے اس پہ معاف فرمائیں، لیکن اس کی اجازت بھی کسی کو نہیں دی جا سکتی نا کہ وہ شریعت کی حدوں کو پار کرے۔ لیکن میں اس عشق کی بات کروں، عشق حقیقی کی، آپ کی نہیں کر رہا ہوں، آپ اس کو جواز کی طرف مت لے جائیے گا۔ لیکن پیار ہوتا ہے تو مجبور ہوتا ہے انسان ہاتھ پہ نام لکھ رہا ہے۔ تاج محل دیکھنے میں گیا ایک مرتبہ تو میں نے دیکھا تاج محل پہ کچھ نام لکھے، میں نے کہا جس کے نام سے بنا اس کا نام نہیں، یہ منچلوں نے یہاں کر کے کیا لکھ دیا اپنے نام کے ساتھ، ہے نا؟ قلعوں پر لکھا ہوتا ہے نا؟ گاروں پر لکھا ہوتا ہے، کیوں؟ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا یہ طریقہ ہے۔ کسی نے کہا مجنون لیلا کا نام لکھتا تھا اور پھر مٹاتا تھا، پھر لکھتا تھا پھر مٹاتا، پھر اس کا مشغلہ ہی تھا نام ہے لیلا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہی ہے بات، میں کہتا ہوں عشق ہو تو پھر بات ایسی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہاں، اور یہ اہل عشق کی محفل ہے کیونکہ عنوان ہی ایسا دیا گیا کہ اہل خیرت کا یہاں پر کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اعلان علامہ نے پہلے ہی کر دیا تھا محمد ہمارے، تو آنا اسی نے تھا جس نے شان سننی ہے۔ ہاں، جس کو شان ہی عظم نہیں ہوتی اس نے آنا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ میخانہ سج رہا تھا اہل عشق کا۔ تو پھر یہاں تو جام سرائی اور مینا اور ساگر باد کی بات ہوگی، لیکن یہ وہ سرائی نہیں ہے جو نشہ لاتی ہے اور گرا دیتی ہے، یہ وہ ہے جو اہل نشہ کو ہوش میں لا کے اٹھا دیتی ہے، جو کبھی منصور کو نصیب ہوئی تھی، جو کبھی عبد القادر جیلانی کو نصیب ہو کر غوث اعظم بنا چکی تھی، جو کبھی بشر کو ملی تو ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑ کر بشر جو ہے بعد توحید کے متوالے بن گئے تھے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں،
آپ کو جس سے پیار ہے اپنے نام کے ساتھ آپ اس کا نام لکھتے ہیں، لیکن خدا نے عرش کے پائے پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنت کے دروازوں پر، حوروں کی پیشانیوں پر، حوروں کی پتلیوں پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھ کر کے بتا دیا کہ محمد ہمارے. یہ حضرت آدم کی شان ہے. آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اپنے نبی، اور اپنے نبی کا مقام کیا؟ وہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. اور ایک بات اور سنیں، جب میرے آقا معراج پہ جا رہے ہیں تو حضرت جبریل رکاب تھام رہے ہیں. دھیان دے ذرا، یہ شان مصطفیٰ جان رحمت. حضرت جبریل رکاب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر پیر رکھا جاتا ہے اس کو رکاب کہتے ہیں. رسول اللہ جب سواری پر براق پر چڑھ رہے ہیں تو کون تھام رہا ہے؟ رکاب. کون تھام رہا ہے؟ جبریل سید الملائکہ کو شب معراج خادم بنا کے بھیجا گیا کہ جاؤ، جہاں محبوب کے پیر پڑیں گے وہاں ہاتھ رکھ کر کے بتا دو کہ محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی شان والے، بڑی شان. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اب ذرا جلدی سے آگے بڑھوں. اللہ اکبر. ابراہیم ابراہیم علیہ السلام میں کسی کو اختلاف نہیں. خلیل مطلب پکا گہرا دوست، پکا گہرا دوست، ابراہیم خلیل. لیکن ایک بات یاد رکھنا، خلیل نے کسی کو خلیل نہیں بنایا. دیکھ لو، حتیٰ کہ خلیل کی اولاد میں نبوت رہی، بلکہ آخری تک خاتم النبیین بھی اسی اولاد میں پیدا ہوئے. لیکن خلیل کے بعد خلیل نے کسی کو خلیل نہیں بنایا. لیکن شان حبیب کیا ہے؟ شان حبیب کیا ہے کہ خلیل کے بعد کوئی خلیل نہیں. حتیٰ کہ اتنا لائق و فائق بیٹا جو کعبے کی تعمیر میں ساتھ ہے وہ ذبی اللہ تو کہلایا مگر خلیل اللہ نہیں کہلایا، کیونکہ خلیل کسی کو خلیل بنا نہیں سکتے. لیکن یہ شان محمد الرسول اللہ ہے کہ فرمایا گیا، محبوب اعلان کر دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. جو تیرے پیچھے چلے گا، خلیل وہ خلیل ہے کہ جو اس کے پیچھے چلے وہ خلیل نہیں بن سکتا. وہ جنتی ہے، لائق تعریف ہے، مومن ہے، شان والا ہے. لیکن تو ایسا حبیب ہے کہ جو تیرے پیچھے چلے گا ہم اس کو بھی اپنا حبیب بنا لیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. محمد ہمارے. حبیب کے بعد کتنے حبیب ہو گئے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، لیکن اس حبیب کی خصوصیت، ان کی خصوصیت، ہاں کوئی ان کے برابر حبیب نہیں ہو سکتا، لیکن پیچھے چلنے والوں کو انہوں نے حبیب بنایا. تو بات کر رہا تھا خلیل کی علیہ السلام. دیکھو حضرت خلیل بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اس کی رضا چاہتے ہیں. ہے توجہ؟ یہ خلیل ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اس کی رضا چاہتے ہیں. اور یہ حبیب ہے، کعبہ بدل کر، بلکہ قبلہ بدل کر. خلیل بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور خدا قبلہ بدل کے محبوب کی رضا چاہتا ہے. محمد ہمارے، محمد ہمارے. اے میرے جوانوں، یہ نعرہ دل سے لگاؤ، ہو سکتا ہے یہی ایک نعرہ قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن جائے. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. خلیل، خلیل، اللہ اکبر، توجہ کرے. خلیل بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اس کی رضا چاہتے ہیں، اور وہ قبلہ بدل کے کہتے ہیں قبلتن ترداہا. قبلہ اس لیے بدل دیا تاکہ ہم تیری رضا چاہتے